نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم وإنما بعثت الرحمة سر سے لے کر پاؤں تک محبوب تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی کلمہ وہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے میرے محبوب کے پیارے معجزات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا، اگر آپ کی ساتھ ہو، آپ کی محبت اگر ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ معجزات پہ بالکل مختصر گفتگو ہوگی، جو وقت انشاءاللہ اس وہ گفتگو میں ہوگی اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے معجزے دیے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معجزے دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ دیا تھا، میرے محبوب نے ایک لاٹھی میرے عصا دیا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو نا، حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو پھینک دیا تو اژدہا بن گیا۔ اگر میرے محبوب نے موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے دوسرا معجزہ دیا، اگر بغل میں ہاتھ دے کے نکالتا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ 14ویں کی چاند کی طرح چمک اٹھتا تھا۔ اسی طرح سے ہر نبی کو مجھے میرے محبوب نے میرے اللہ نے معجزے دیے، کسی کو 10 معجزے دیے، کسی کو 13 معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات فرماتے 9 آیات میرے 9 معجزے دیے، اور میرے محبوب کا اٹھنا بھی معجزہ، میرے محبوب کا ہنسنا بھی معجزہ، میرے محبوب کی پیدائش بھی معجزہ، میرے محبوب کے بال بھی معجزہ، میرے محبوب کا پسینہ بھی معجزہ، میرے محبوب کا ہاتھ لگانا بھی معجزہ، میرے محبوب کی گفتگو بھی معجزہ، میرے محبوب کا چلنا بھی معجزہ، میرے محبوب کا گھومنا بھی معجزہ، میرے محبوب کا سونا بھی معجزہ، حتیٰ کہ میرے محبوب کا اس دنیا سے رخصت کرنا بھی معجزہ تھا۔ توجہ کرنا، میرے محبوب کا ہاتھ لگانا کیسے معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا بھی معجزہ ہے۔ ایک صحابی رسول میرے محبوب کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اس کی ریش مبارک ایک بال تھی ریش مبارک کی، میرے محبوب اس کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ میرے محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک دفعہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے محبوب کی مجلس سے اٹھا، وضو کرنے لگا، وضو کرنے کے دوران سے اپنی اس داڑھی کے ایک بال کو نوچ دیا کہ میرے محبوب میرے داڑھی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، میرے محبوب میرے داڑھی پہ ہنستے ہیں۔ اس نے وہ داڑھی نوچ دی، جب میرے محبوب کے پاس واپس ایک دفعہ آیا، میرے محبوب نے دیکھا، منہ پھیر لیا، وہ صحابی وہ دوسرا رخ اختیار کر کے پھر ادھر سے میرے محبوب کے پاس آیا، میرے محبوب نے رخ تبدیل کر لی۔ صحابی رسول چیخ کے بولا یا رسول اللہ فدا کا بھی مامی، یا رسول اللہ کون سی غلطی ہو گئی مجھ سے یا رسول اللہ جو آپ میرے چہرے کی طرف تکتے نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا تیری ایک بال تھی یہاں پہ، آپ نے اس بال کو کہاں کر دیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک بال تھا، آپ میرے بال کو دیکھ کے ہنستے تھے، میں نے سمجھا کہ آپ کو میری داڑھی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں تیرے داڑھی پہ نہیں ہنستا تھا، جنت سے تو حور آتے تھے، ایک کنگھی لاتی تھی، ایک حور تیل لاتی تھی، ایک وہ کہتی تھی کہ میں کنگھی لگاؤں، ایک کہتی میں اس کو کنگھی دوں، دوسری کہتی کہ میں اس کو تیل لگاؤں۔ ان دونوں کے جھگڑے کو دیکھ کر میں محمد ہنستا تھا، تیری داڑھی پہ نہیں ہنستا تھا۔
صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بال تھی اور تو بال نہیں پیدا نہیں ہو رہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے اور میرے بال میرے داڑھی شریف آ جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی قریب آؤ نا، وہ صحابی قریب ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرے اور دعا کی، اے اللہ اس کو ریش دے، اس کو داڑھی مبارک دے، گھنی داڑھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جب اس کے داڑھی پہ لگے، وہ صحابی جب حضور کے مجلس سے اٹھا، کہیں سے بھی جا رہا، گلیوں سے آواز آ رہی، گلیوں سے گزرتا، گلیاں مہک جاتی خوشبو سے، اگر کسی وادی سے گزرتا وادی مہک جاتی خوشبو سے، آوازیں آنے لگی۔ اور صحابی بتاؤ تو صحیح، یہ صاحب بتاؤ تو صحیح، یہ خوشبو کہاں سے تو نے خرید لی، یہ خوشبو کہاں سے تو نے خرید لی؟ وہ صحابی کہنے لگا یہ خوشبو میں نے خوشبو تو کوئی بھی نہیں لگائی، میں نے خوشبو بھی کوئی بھی کون سی بھی کسی بھی دکان سے میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے کہ اتنی خوشبو مہک رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی برکت ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آخری بات کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا مبارک میں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لوا مبارک بھی، دان مبارک بھی میرے محبوب کا معجزہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہاں ہی مجلس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں چلے گئے، آخر مجلس ایسے جگہ پہ روکی کہیں پانی کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی مرنے والے ہیں، انسان مرنے والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے تک نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں کھودنے لگو۔ صحابی وہاں کنواں کھودنے لگے، کنواں کھودتے جب پانی نکلا، وہاں بورنگ لگی، پانی نکلا تو بہت کڑوا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، مایوسی کی انداز میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت سے، آپ کے حکم سے ہم نے کنواں تو کھودا ہے، پر کنویں کے اندر جو پانی نکلا بہت ہی کڑوا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کنویں سے ایک بالٹی بھر کے لاؤ۔ صحابی بھاگتا ہوا گیا، ایک پانی کا بالٹی بھر کے میرے محبوب کے قریب لایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بالٹی کے اندر اپنے دہن مبارک ڈال دیے اور فرمایا جاؤ اس کو کنویں میں واپس ڈال دو۔ وہ صحابی رسول جب اس بالٹی کو اٹھا کے اس کنویں میں ڈالتا ہے، پھر میرے محبوب نے فرمایا اب دوبارہ سے بالٹی پانی کا نکال کے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب پانی وہاں اس کنویں سے ڈالا گیا پھر نکالا گیا، جو بہت ہی زہریلا پانی تھا وہ مصری کی طرح، وہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے ایسا نبی ہم کو دیا۔ کسی نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش کو لے کے تابانیہ بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حق مطلق کا شاہد بھی، وہ مشہود بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اس گفتگو کو آگے تسلسل چلانے کے لیے انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔